کہ یار آئندہ آنا ہی نہیں ہے سیٹ پہ. پھر جب وہ رول ہوتا تھا وہ سین ہوتا تھا پھر حوصلہ بڑھ جاتا تھا کہ چلو بھی اب آسرا ہو گیا ہے, اچھا سین اب آگے اور چانس مل جائے گا ہمیں کام کرنے کا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں. زبردست. جتنے بھی آرٹسٹ ہیں انہوں نے محنت کی, ان کے پیچھے کتنی محنت ہے, کتنی اسٹرگل ہے, کتنی ٹینشنیں ہیں, پریشانی ہے, بالکل وہ وہی جانتے ہیں. اور ہمارے لیے تو یہی ہے کہ بڑے آئے. اب میں ایک سیٹ پہ گیا, وہاں پر ایک پاکستان کی فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری کو کس قسم کے کام کرنا ڈرامے چاہیے؟ تو بہت اچھے ہیں, ڈرامے بہت اچھے ہو رہے ہیں, لیکن فلموں کے بارے میں تھوڑا سا ہے کہ اچھی فلمیں ہو رہی ہیں, صحیح. لیکن مزید اگر جو ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان سے ہٹ کے ہالی ووڈ ہو گیا, بالی ووڈ ہو گیا, جی جی انڈیا کی انڈسٹری ہو گئی, اس میں کئی انڈسٹریاں جو کام کر رہی ہیں, صحیح. اس میں کامل بھی ہے. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر, اور آج ہمارے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے ایکٹر ہیں اور کافی ڈراموں میں کام کر چکے. ہمارے سیٹ پہ ہمارے مہمان بنے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ذکا رسول, السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوان بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ذکا بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائے. شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کب سے آپ نے پنجاب سے کراچی شفٹنگ کی؟ کب سے پنجاب سے کراچی میں شفٹ ہوئے آپ؟ سر یہ تو مجھے میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں بلایا, عزت دی, ویلکم. بہت اور آپ کے اسٹوڈیو میں آئے, ہم بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو بھی کامیاب کرے. آمین آمین. بالکل آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ. تو اور ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ بھی لگا, اور آپ کے گپ شپ بھی انشاءاللہ جو آپ سوال کریں گے اس کا جواب بالکل دلچسپ گفتگو کریں گے, گپ شپ ہوگی. کچھ آپ کی پرسنل لائف کے سوالات ہوں گے, کچھ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ سوالات ہوں گے. تو پہلے میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک دم سے پنجاب سے یہاں شفٹنگ, پھر ایک دم سے ایکٹنگ میں کود جانا, تو یہ کیسے ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہوئیں؟ رضوان بھائی, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک دم سے ایسے لگتا ہے, لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. صحیح. تو آہستہ آہستہ بندہ نظر آتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں آپ آئیں گے, کسی ڈرامے میں بھی کام کریں گے, تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ایک دم سے آ گئے, لیکن اس کے پیچھے جو ہوتا ہے بہت ساری اسٹرگل ہوتی ہے, ہر انسان کی بہت ساری محنت ہوتی ہے, کوششیں ہوتی ہیں, صحیح. تعلقات ہوتے ہیں, اسی کو لڑا کے چلنا پڑتا ہے. زبردست. یہی سلسلہ ایسے ہی ہے کراچی میں شفٹ ہونے کا. اچھا اچھا. اس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ شروع میں آئے یہاں پر, پہلے میں لاہور میں ہوتا تھا. اچھا. لاہور میں بھی تھوڑا بہت ایسے ایکٹیویٹی کام وام چلتے رہے. زبردست. پھر تھوڑا تھا پڑھائی پہ توجہ دی, پڑھائی کی, اچھا. گریجویشن کیا. زبردست. گریجویشن کے بعد پھر کراچی میں شفٹ ہوا. تو مطلب کراچی میں جب آپ نے شفٹنگ کی جی. تو ایکٹنگ کی غرض سے کی یا کسی اور کام کی غرض سے؟ نہیں, بالکل ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایکٹنگ کرنی ہے. اچھا. تو مطلب کام کے حوالے سے آپ شفٹ کام ہوئے؟ کے روزی کرنے کے لیے یہاں پر. تو پھر یہ ایکٹنگ کا کیڑا کب جاگا؟ کراچی میں یہ جب بندہ آتا ہے تو کچھ سوچ کے آتا ہے کہ یہاں پر آ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, بننا ہے کچھ. زبردست. ہر کسی کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ یار ایک انٹرنیشنل شہر میں جا رہے ہیں. صحیح. کراچی میں جا رہے ہیں, پاکستان کا بگ سٹی. زبردست. دنیا میں بھی اس کا نام ہے. بالکل. ہم نے بھی وہاں جانا ہے. اور غریب کی ماں کہلاتا ہے بیسیکلی. غریب کی ماں. یہاں پر ہر قسم کے بندے کا روزگار یہاں چلتا ہے. بالکل. اور کئی قسم کے بندے کے خیالات ہوتے ہیں, ذہن میں سوال سوچ کے آتا ہے, خواہشیں رکھ کے آتا ہے کہ کراچی جاؤں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, میں کچھ بنوں گا, محنت کروں گا. واقعی میں یہاں پر آ کے انسان کو راستے بھی نظر آتے ہیں. کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو جتنی وہ محنت کرتا ہے اسی حساب سے محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. ضرور ملتا ہے. یہی سوچ کے ہم بھی یہاں پر آئے, محنت بھی کی ہے, مزدوری بھی کی ہے, بہت سارے کام کیے ہیں. زبردست. اور ایکٹنگ میں جب آئے ہیں تو پھر ایکٹنگ اتفاقاً, یہ نہیں کہ شروع سے ایک پلاننگ تھی کہ یار شوق نہیں تھا. نہیں, بالکل ایک دم سے مطلب پھر شوق جاگا یا مائنڈ بنا کہ ہاں ذرا اس فیلڈ کو چانس ملا اور بس ہم نے بولے چلو یار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زبردست. کوئی تجربہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. بالکل فریش آئے تھے. بالکل فریش.
تو دوست سے وہ لے کے آ گئے. اچھا دوستوں کے بھائی ایک جگہ پہ جانا ہے صحیح اور وہاں پر ایک چھوٹا سا رول ہے, سین کرنا وہ ہے. جا کے کھانا ہے. ٹھیک ہے رول کھانا ہے. رول کھانا ہے زبردست. کیونکہ ہم سے ہوگا تو نہیں, صحیح جا کے کھا ہی لینا ہے بس, جیسا ہو جانے دو, چل سو چل چل تو چل. جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو وہاں پر گئے تو بھائی ماحول دیکھ کے ہی ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہے, صحیح یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور زبردست. تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہو رہی تھی. وہاں اچھا پر اچھا گئے, اچھا. چھوٹا سا ڈرامے کا نام تھا سایہ ڈرامہ, جو سب سے پہلا سب ڈرامہ سے آپ نے پہلا کیا. ڈرامہ کیا. سہیل سمیر صاحب بیٹھے تھے, ایک چھوٹا سا رول تھا اس میں, اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پہ وہ بیٹھے تھے, اچھا اور ہمیں جا کے جیسے کسٹمر جاتے ہیں صحیح اپنا کوئی گھر وغیرہ کے لیے, تو ہم اسی چکر میں گئے. چھوٹا سا رول تھا اس میں, بالکل میوٹ, بولنا بھی نہیں تھا مجھے, بس جا کے سائلنٹ بیٹھے, سین تھا. اور ٹوکی رول بھی نہیں تھا. صحیح جا کے بس وہ سہیل سمیر کو جا کے دیکھ کے ہاتھ ملانا تھا اور اٹھ کے چلے آنا تھا. ٹھیک ہے. یہیں سے سٹارٹ لیا ہے, چل رہے تو ہیں. پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا. شوق بڑھتا گیا, پھر کیمرے ویمرے نظر آ گئے ہمیں, پھر خود کو اسکرین پہ دیکھا ہوگا کہ ہم کیمروں میں آ گئے, یار فلانے ڈرامے میں آئیں گے, آپ سب دیکھنا. صحیح اور پھیلاوا کیا ہوا تھا, اور 3-4 مہینے گزر گئے, اس کے بعد تو وہ ڈرامہ ہی نہیں آ رہا. ہم نے بولا یار پتہ نہیں آتا ہی ہے یا نہیں آتا. صحیح تو لوگ پوچھ رہے تھے, شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ یار وہ کہاں گیا. مطلب پبلسٹی کر دی ہوگی نا آپ نے آ کے کہ بھائی میں آج ڈرامے میں کام کر کے آیا ہوں, ایک بڑا تیر مار کے آیا ہوں بھائی. اور شرمندگی اور صحیح لوگوں سے چھپنا, یہ وہ, ان کو آسرا بھی دینا کہ یار آئے گا ڈرامہ, آئے گا, اب پتہ نہیں کب آئے گا, یہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. اچھا اچھا. لیکن پھر وہ آنے ہوا. الحمدللہ وہ آیا, اور اس کا جب ٹیزر چلتا ہے, وہ صحیح ٹیزر میں باقاعدہ مجھے دکھایا, میں تو بڑا خوش ہو گیا. زبردست. میں نے پہلا ہی چانس تھا, پہلا ہی ڈرامہ, اور وہ ٹیزر میں آ گیا. کاپی کرایا, سب کچھ موبائل میں ڈالا, اور لوگوں کو دکھا رہا ہوں بھائی یہ دیکھو یہ ڈرامہ آ رہا ہے. صحیح. تو اس میں ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو وہیں سے مطلب آپ کا پھر شوق بڑھا, اور پھر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا, چلتا اور گیا. آپ بھی ہمارے ساتھ بعض اوقات کئی بالکل کافی سیٹوں پہ ملاقات ہوئی ہے, ملاقات ہوتی تھی, اور ایک ساتھ بالکل ملاقات ہوئی ہے. کئی ڈراموں میں, فلموں میں پھر کام کیے, جی 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 جی, انٹرویو بھی کیے, بہت سارے بالکل ماشاءاللہ کمرشل بھی کیے. کمرشل بھی کیے. تو یہی سلسلہ چل رہا ہے, آگے بھی کوئی تو کام. جب آپ نے اس کو کنٹینیو کیا, اس شوق کو, جی جی, تو کچھ رکاوٹیں یا کچھ لوگ آئے ہوں گے روڑے اٹکانے والے, کچھ جیلسی پن والے, تو ایسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑا. اس فیلڈ میں بدقسمتی سے ایسا بھی ہے کہ رکاوٹیں بھی آتی ہیں, جیلسی بھی ہے, بالکل. لیکن یہ چیزیں ساری اس فیلڈ کا حصہ ہے, اور بچنا پڑتا ہے. اپنے کام سے اگر آپ سنسیئر ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں, صحیح, آپ نے آگے بڑھنا ہے, زبردست. آپ چلتے رہیں, ان چیزوں کو تھوڑا سائڈ پہ کرتے جائیں, تو جو آپ نے سوچا ہوا انشاءاللہ, مطلب اپنا مشن لے کے آپ چلے ہیں تو اسی پہ چلتے ہیں. اپنا پوائنٹ مشن لے کے چلے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. بہترین. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو چیزیں ہر فیلڈ میں ہیں, بالکل ایسا ہے, ہر فیلڈ میں, لیکن اس فیلڈ میں تھوڑا سا زیادہ ہے. اس فیلڈ میں تھوڑا زیادہ ہے واقعی میں. صحیح. تو مطلب کوئی رکاوٹیں آئی بھی تو آپ ان کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. بعض اوقات مطلب وہ پریشانی بھی ہو جاتی تھی کہ یار اب پورا دن ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھے, ابھی تک ہمارا رول ہی نہیں آیا. صحیح. مطلب انتظار بہت کرنا پڑتا تھا. 9 بجے بلا لیا, آسرا دے کے کہ یار ابھی آپ کا رول ہونے والا ہے, آپ کا سین ہونے والا ہے, تو بیٹھے ہوئے وہاں پر انتظار کرتے 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 رات کے 11 بج گئے. زبردست. مطلب اتنا پورا دن کا ویٹ. تو پھر وہ ذہن میں ہم سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار آئندہ جو ہے نا کینسر, آئندہ آنا ہی نہیں ہے سیٹ پہ. پھر جب وہ رول ہوتا تھا, وہ سین ہوتا تھا, پھر حوصلہ بڑھ جاتا تھا کہ چلو بھی اب آسرا ہو گیا ہے, اچھا اب آگے اور چانس مل جائے گا ہمیں کام کرنے کا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں. زبردست. مطلب بعض اوقات لوکیشن نہیں مل رہی ہوتی تھی, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچنا, فلانی جگہ پہ آ جاؤ, وہاں پہنچے تو وہاں پر نہیں ہے بھائی, ادھر ادھر کرتے کراتے بڑے تھک جاتے تھے. صحیح. بعض اوقات تو میں ایسے سوچ لیتا کہ یار بس واپس جاتا ہوں, کوئی لوکیشن مل نہیں رہی. صحیح صحیح. تو واپس جاتا ہوں, تو بس کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا تھا, جگہ مل جاتی تھی, پھر پہنچ جاتے تھے. زبردست. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو مطلب ڈھونڈنے نکلو تو بندہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے, منزل مل ہی جاتی ہے. منزل مل جاتی ہے, کہتے ہیں ڈھونڈنے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے. بالکل. ایک بندہ ڈھونڈنے والا ہو, صحیح بات ہے, محنت کرنے والا ہو, بالکل صحیح کرنے بات ہے, والا ہو, تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو جی ویورز, آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایک چھوٹے چھوٹے سے سین کے لیے. ایک چھوٹے سے سین جو کہ خالی دکھتا ہے چند سیکنڈوں کا, لیکن اس کے لیے اتنی اسٹرگل کہ پورا پورا دن ویٹ کرنا, لوکیشنیں ڈھونڈنا, پہنچنا, دھکے کھانا,
پھر جا کے کہیں ایک جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک سین ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نا منزل کی جستجو میں کیوں کھویا جاتا ہے ساتھی, صحیح. اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. زبردست. تو بالکل ایسا ہی ہے کوشش تو کہ ہر چیز میں بندہ محنت بھی کرے, کوشش بھی کرے. مطلب کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو بالکل ایمانداری سے کریں, صحیح بات ہے. سوچ سمجھ کے کریں. جتنی مطلب جستگو, اپنی طرف جتنی سے- لگن ہوگی, جتنی محنت ہوگی, اپنی اتنا ہی طرف زیادہ سے پھل کوئی ملتا ہے. گنجائش نہیں چھوڑے اس میں. جو آپ کے بس میں ہے آپ اپنی محنت کریں, آگے اللہ پہ چھوڑ دیں صحیح. کہ اس کا کیا پھل ملے گا, کیا نتیجہ نکلے گا, وہ پھر اللہ ہی جانے. بالکل آپ نے بالکل اپنی ایسا ہی طرف ہے. سے ایمانداری سے کام اپنی اسٹرگل پوری کریں. پوری کریں. صحیح بات ہے. اچھا, تو کیا میرے جو ویورز ہیں ہمارے, کیونکہ یہ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, تو نیو ٹیلنٹ کو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے کہ جو اس فیلڈ میں آنے کو بےتاب ہیں اور ایک دم سے سمجھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں کودیں گے اور شاہ رخ خان بن جائیں گے, یا ہماری جو فیمیلز ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جاتے ہی ایک دم ایشوریہ رائے بن جائیں گی, ان کے لیے کیا میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر, گرتے اگر عشق خدا میں تو کوئی حسرت ہی باقی نہ رہتی. زبردست. پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو محنت ہے. محنت کریں. صحیح. جو بھی کام مل رہا ہے, چھوٹا مل رہا ہے, بڑا مل رہا ہے, آپ نے اس کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا. صحیح. آپ نے اس کو کام سمجھنا, کیونکہ چھوٹے کام سے بڑے کام ملتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کو اگر ایک بھی ٹوکی رول مل گیا ہے تو آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہو. اور بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں سے پیار کریں, اپنے والدین کی عزت کریں, اور جو بھی سینئر مل رہے ہیں آپ کو, صحیح, ان کی رسپیکٹ کریں. سینئر ہیں ان کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ کریں. بالکل. اور ایسے سینئر بھی ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گے. جاتے خود کو شاہ رخ خان نہ سمجھیں, شاہ رخ خان نہیں جو وہاں موقع پہ سینئر ہے ان کی رسپیکٹ ضروری ہے. کیونکہ وہ شاہ رخ خان بھی جو ہے اس نے بھی بڑی محنت کی ہے, بڑے دھکے کھائے. بالکل بالکل. ایک دم سے شاہ رخ خان کنگ خان نہیں بن گیا. ایسا ہی ایشوریہ رائے ہے, جتنے بھی بڑے بڑے خان ہیں, سلمان خان ہے, بہت بڑے بڑے آرٹسٹ پڑے ہیں, جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, انہوں نے محنت کی. ان کے پیچھے کتنی محنت ہے, کتنی اسٹرگل ہے, کتنی ٹینشنیں ہیں, پریشانی ہے, بالکل وہی جانتے ہیں. اور ہمارے لیے تو یہی ہے کہ بڑے آئے. اب میں ایک سیٹ پہ گیا, وہاں پر ایک چھوٹا سا سین تھا. صحیح. تو بعض اوقات بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ جاوید شیخ صاحب آگے کھڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اگر میں کوئی سینئر آرٹسٹ کو دیکھ کے مطلب کنفیوز ہو جانا, صاحب بھول گیا تو پتہ نہیں یہ کیا بولیں گے. صحیح. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو وہ جاوید شیخ صاحب کے ساتھ میں وہ ایک چھوٹا سا سین تھا وہ کر رہا تھا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اس وقت ان کے ساتھ سین کرتے ہوئے کہ میں ان کے ساتھ فائٹ سین تھا. جب فائٹ کر رہا تھا تو وہ ساتھ میں مجھے مطلب وہ سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے, حوصلہ دے رہے تھے. مطلب آپ کو ٹریننگ دے رہے تھے ساتھ ساتھ کہ کس طرح کرنا ہے. بالکل اوکے کیا آپ نے, بہت اچھا کیا, اس طرح کریں. مطلب ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں, اتنے بھی مطلب خوش مزاج لوگ ہیں کہ جو خود باقاعدہ وہاں سکھاتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں. اسی طرح ہمایوں سعید صاحب ہیں, اسی طرح دانش تیمور صاحب ہیں. یہ ایسے بڑے سینئر ایکٹر ہیں جن کی ہمارے دل میں عزت ہے, احترام ہے. اور یہ ایسے ایکٹر ہیں جو بتاتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں, گائیڈ لائن دیتے ہیں, آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, کبھی آپ کو ڈسکارڈ نہیں کریں گے. صحیح. تو یہی ہے کہ بڑوں کا ادب کریں, ان سے سیکھیں, جو سینئر ہے ان سے کچھ حاصل کر لیں. زبردست. بہت اچھا سبق ہے ہمارے ویورز کے لیے کہ اپنے سینئر سے جو ہے وہ لازمی سیکھیں, کیونکہ وہ ایک کندن بن چکے ہوتے ہیں اس فیلڈ سے گزر کے, دھکے کھا کھا کے. کیونکہ وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو وہ مطلب ایک کندن بن چکے ہوتے ہیں اسٹرگل کر کر کے, محنت کر کر کے, اور جس مقام پہ وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو ان سے سیکھنا ضروری ہے. کوئی بھی فیلڈ ہے تو اس کو پہلے سیکھنا ضروری ہے. تو سیکھنے کے حوالے سے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیو ٹیلنٹ کے لیے کوئی ایسا ادارہ ہے یا کوئی ایسی چیز, کیونکہ کہیں ایسا نظر تو نہیں آتا کہ جہاں پراپر طور پہ سکھایا جاتا ہو ایکٹنگ کے حوالے سے. یا تو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ گورنمنٹ کو کہ اس طرح کے کوئی اقدام اٹھائیں, کوئی اسکولز ہونے چاہیے یا کوئی اس لیول پہ کوئی ایسے ادارے ہوں؟ بالکل آپ نے یہ صحیح بہت اچھا سوال کیا ہے. ہمارے بدقسمتی سے پاکستان میں اتنے ہائی لیول کے تو کوئی ایسی اکیڈمی وغیرہ نہیں ہے. کیا ادارے نہیں ہیں؟ جو ہیں تو وہاں پر بھی تھوڑا سا لوگ گھبراتے ہیں جانے سے, جیسے آرٹ کونسل, ناپا, اس طرح کی جگہ ہو گئی. صحیح. لیکن
بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اس فیلڈ کو لوگوں نے اتنا وہ مطلب بدنام کر دیا ہے، برا بلا کہتے برا ہیں، بھلا کہہ کے حالانکہ ہے نہیں. ہے نہیں. اگر آپ اندر جائیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لیڈیز کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، لیڈیز کی زبردست. طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. صحیح. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بدنام کیا ہوا ہے، اس فیلڈ کو خراب کیا ہوا ہے. اس میں لیڈیز بھی ہیں. تو مطلب یہ ایسی فیلڈ ہے کہ بری نہیں ہے، بری نہیں ہے، برا یہ آپ پہ بنایا گیا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں. بالکل، آپ اچھا کام اچھا کریں. کر کے چلیں. صحیح. وہ کہتے ہیں نا چھری کے دو رخ ہیں، اس کو آلو پہ بھی چلا سکتے ہیں، گردن پہ بھی چلا سکتے ہیں. زبردست. تو اگر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس سے بندے کو مارنا ہے یا آلو کاٹنا ہے. صحیح. بہترین. تو یہ ہم نے خود ہی فیلڈ کو خراب کیا ہوا ہے، بدنام کیا ہوا ہے. اس سے بہت ساری چیزیں آپ کا پوڈ کاسٹ ہے، اس میں کتنی آپ مطلب کیا کیا دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں، میرا تو اکثر کوشش ہوتی ہے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ کے تھرو میں جی نیو ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں اپنے اس چینل سے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ سے جی نئے ٹیلنٹ کو ایک میسج پہنچاؤں کہ کس طرح اس فیلڈ میں آیا جاتا ہے، ایکٹنگ فیلڈ میں، بالکل اور بالکل کس طرح سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور اچھا اس فیلڈ میں طرح طرح کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے. بالکل بالکل ایسے بھی ہے. تو تھوڑا سا کوئی میسج دیں گے کہ کس طرح کے لوگ ملتے ہیں اس فیلڈ میں، کوئی اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے رضوان ہیں. بھائی دیکھیں، کوئی سی بھی فیلڈ ہے، ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو مقصد بنایا ہے آپ اپنے مقصد کی طرف جائیں. وہاں پر مطلب انجوائے کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بھلے یہ انجوائے والی فیلڈ ہے. صحیح. انجوائے والی فیلڈ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ شوبز ہے، ہم شو شا کریں، تھوڑا ہم اپنے آپ کو دکھائیں، بنائیں. صحیح. لیکن یہ اس کے لیے بھی تو اپنا ایک سکہ بنانا پڑتا ہے نا، سکہ نام بنانا جمانا پڑتا ہے. نام. بالکل ایسا ہے. تو اس کے لیے آپ کی محنت ہے، آپ محنت کس طرح سے کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں. تو آپ مطلب لوگوں کی پہچان رکھنا آپ ضروری کو ہے. لوگوں کی بھی پہچان ہونی چاہیے. اور ایسی ایک فراڈ اکیڈمی بھی بنی ہوئی ہیں، ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، لیڈیز خاص کر. صحیح. نیو لیڈیز سے مخاطب ہوں کہ وہ بھی جائیں تو ایک جگہ دیکھیں، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کا ایڈریس دیکھیں. پہلے معائنہ ضرور کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بھائی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کہیں ایسے پلیٹ فارم پہ دیکھ لیا، ان کا ایک ایڈ بنا ہوا دیکھ لیا اور اسی ایڈ کو لے کے آپ بھاگ پڑے. اندر کا آپ نے ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں کی. تو آپ کو چاہیے پہلے آپ اس کے بارے میں سمجھیں، ان کے بارے میں معلومات کریں، پھر آپ آگے بڑھیں. تھوڑا سا اس کو معائنہ ضرور کریں، معائنہ کریں، آپ اس کو سرچ کریں، دیکھ بھال کے سرچ پھر کریں، ان اس کا کو کام چیک کریں، انہوں نے کیا کام کیے ہوئے. زبردست. اندھے دھند ایسے نہیں چل پڑے. اندھا اعتماد نہ کریں. بالکل بالکل صحیح. اگر آپ جانکاری نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بری جگہ پہ پھنسیں گے، آپ آگے مس یوز ہوں گے، پھر لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں، بعد میں اور بلیک میل بھی کرتے ہیں، پھر بعد میں بلیک میلنگ کے اچھا کام ملنا ہی بند ہو جاتا ہے. تو یہی پیغام ہے کہ دیکھ بھال کے جو بھی کام کرنا ہے آگے آئیں، بڑھیں، اچھا کام کریں، لیکن بچا کے. چلیں، بہت اچھا، زبردست. تو ذکا بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے شادی ایکٹنگ کے بعد کی یا پہلے کی؟ شادی سر پہلے. ایکٹنگ سے پہلے. ایکٹنگ سے تو پھر جب آپ اس فیلڈ میں. ہاں، ایکٹنگ سے پہلے شادی ہوئی ہے، یقین کریں. صحیح. اور جب یہ میں نے پہلا رول کیا تھا جو آپ کو میں نے بتایا، جب یہ فیلڈ شوبز جوائن کیا آپ نے، جوائن کی تھی، تو میں نے گھر پہ بالکل نہیں بتایا، ادھر ادھر بتایا تھا. اتنا ڈر لگتا تھا؟ گھر پہ نہیں بتایا تھا. حالانکہ میرے گھر والوں نے سپورٹ بھی کیا ہے، انہوں نے بولا بھی ہے کہ جائیں آپ. مطلب وہاں سے پرمیشن تھی؟ پرمیشن تھی، اچھا کام کریں. لیکن پہلے ڈرامے میں نہیں بتایا تھا. یہ چھپ چھپ آگے کیا، تھوڑا تھوڑا کام کیا ہے، پھر انہوں نے دیکھا ہے. زبردست. اس کے بعد انہوں نے حوصلہ افزائی کرائی، پھر آپ کی سپورٹ کی، پھر سپورٹ بھی کیا ہے. روک ٹوک نہیں ہوئی ہے؟ پھر میں نے کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ خواتین خاص طور پہ جی خیال میں رہتی ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. یہ ایسی فیلڈ ہے کہ کوئی دوسرا اس کو نہ مل جائے. الحمدللہ ہمارے جو مسز ہیں ان کو فل ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر. اچھا، آپ پہ بھروسہ ہے، اندھا اعتماد ہے مطلب. بلائنڈ ٹرسٹ. تو کبھی پھر اعتماد آپ نے بھی قائم ہی رکھا نا؟ الحمدللہ. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کہیں پھر ایسا ہے کہ باہر الگ تعلقات ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے تھوڑا سا مجھے. تو مطلب آپ کی لو میرج تھی؟ لو میرج. زبردست، بہت اچھے. لو میرج بھی ہے اور الحمدللہ گھر والے بھی جو ہے راضی تھے اس میں. صحیح. لو پلس ارینج دونوں چیزیں؟ دونوں. بہت اچھے. تو بڑا مطلب الحمدللہ معاملہ ابھی تک صحیح چل رہا ہے. چلے، اللہ کرے آگے بھی اسی طرح صحیح چلتا رہے. اور اچھا، ایک چیز میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ موجود ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے خود کے اندر محسوس کیا ہو کہ ایسا کون سا ٹیلنٹ ہے جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں
کہ یہ ٹیلنٹ صرف میرے اندر پایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے؟ رضوان بھائی سچی بات آپ کو بتاؤں صحیح. کہ یقین کریں کہ اب بھی اگر کیمرے کے آگے جاتا ہوں نا میں تو مجھے اپنے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا. یقین کریں میں ایسے لگتا ہے میں زیرو پہ کھڑا ہوں. اچھا. زیرو پہ. پتہ نہیں کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, بلا لیتے ہیں صحیح. اور جا کے کر لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے. لیکن اتنی گھبراہٹ ابھی تک بھی ہوتی ہے, حالانکہ پتہ نہیں کتنے ڈراموں میں کام کیا ہے, کمرشل میں, فلموں میں, بالکل ایسے. لیکن ابھی تک وہ گھبراہٹ شروع میں ہوتی ہے. جب پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں صحیح تو ہو اور جاتا ہے. کود جاتے ہیں تو پھر آخر ہو ہی جاتا ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑا کوشش کرتا ہوں کچھ لوگوں کو فالو کرنے کی. صحیح. انڈیا کاپی کے بھی کرنے کی ہیں, لوگوں اپنے کو. پاکستان کے بھی ہیں. زبردست. تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس طرح کا کام ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ ہماری انڈسٹری میں ابھی تک تھوڑا وہ کام نہیں ہو رہا جس طرح کا دوسری کنٹریز میں ہو رہا ہے نا. مطلب کہ ابھی انڈسٹری ہماری لو ہے, چاہے وہ فلم انڈسٹری کہیں یا ڈرامہ انڈسٹری کہیں. تو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے پاکستان کی فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری کو, کس قسم کے کام کرنا ڈرامے چاہیے؟ تو بہت اچھے ہیں ہمارے, ڈرامے بہت اچھے ہو رہے ہیں, لیکن فلموں کے بارے میں تھوڑا سا ہے کہ اچھی فلمیں ہو رہی ہیں, لیکن مزید اگر جو ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان سے ہٹ کے ہالی ووڈ ہو گیا, بالی ووڈ ہو گیا, جی جی, انڈیا کی انڈسٹری ہو گئی, اس میں کئی انڈسٹریاں جو کام کر رہی ہیں. صحیح. اس میں تامل بھی ہے, انڈین موویز بھی ہیں. آپ ان کا ایک تھیم دیکھیں, ان کا ایک طریقہ کار دیکھیں تو اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. لیکن یہاں پر ٹیلنٹ بہت ہے. لیول پہ پہنچنے میں تو ایک ٹائم لگے گا نا, ٹیلنٹ بھی ہے یہاں پر, کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں ٹیلنٹ ضرور ہے لیکن پلیٹ فارمز نہیں ہے ہمارے پاس. سر پتہ ہے کہ کیا جس پلیٹ فارمز پہ وہ ٹیلنٹ لایا جائے اور اس ٹیلنٹ کو آگے دکھایا جائے, اور وہ پلیٹ فارمز ہمارے پاس نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر ایسا ہے کہ نیو جنریشن ٹیلنٹ والی دھکے کھا رہی ہے. بالکل. اور پرانے سے پرانے لوگ ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کام نہیں کرے, ہمارے مطلب سینئر لیجنڈز ہیں ہمارے, سٹارز ہیں, وہ نیو جنریشن آ رہی ہے ان کو تو موقع ملنا چاہیے نا, چانس ملنا چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ نہ کوئی آڈیشن ہوتا ہے, بغیر آڈیشن کے لوگ پہلے سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں, اور جو نیو ہوتے ہیں ان میں ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے, کام بھی وہ اچھا جانتے ہیں. اور میں نے لیکن انہیں چانس نہیں ملتا. میں نے خود دیکھا ہے اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے, اور خوبصورتی بھی ہے ان کے اندر, ٹیلنٹ بھی ہے, کام بھی کر سکتے, لیکن وہ بیچارے کام ان کو ملتا نہیں ہے اس طرح جس طرح کا وہ چاہتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کام بھی اس طرح کا ملنا چاہیے. زبردست. اچھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خوبصورت ہونا ایک اچھے ایکٹر کے لیے معنی رکھتا ہے؟ کہ جو مطلب بہت خوبصورت ہے تو وہ ایک اچھا ایکٹر ہے؟ ایسا نہیں. اب آپ انڈیا کی انڈسٹری میں دیکھیں, جانی لیور کتنا اچھا کام کر رہا ہے. زبردست. اور کتنا ایک نام ہے, بہت بڑا نام ہے. ہماری انڈسٹری میں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں انڈیا میں. یہ نصیر الدین شاہ ہو گئے, اور آج کل جو چھائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سے ہیں, نذیر الدین شاہ پتہ نہیں کون سے ہیں, ایکس وائی زیڈ جو بھی نام ہے, کوئی سا بھی نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب فلم انڈسٹری میں گیا تو میرے پاس ایک وہ پروڈیوسر تھا, اس نے بولا یار نہ تیرا قد ہے, نہ تیرا رنگ ہے, نہ مطلب تیرے پاس کوئی بیک گراؤنڈ پیسہ ہے, تو یہاں کیا کرنے آیا. تو کہتا ہے میں ان کی باتیں سن کے بڑا گھبرایا, لیکن شوق تھا, شوق مجھے کیمرے کے پیچھے کہیں کھڑا کر دیا کریں, میں تھوڑا سا چلو دیکھ تو لیا کروں گا, یہ شوق میرا تو پورا ہو جائے گا. زبردست. لیکن آج کل وہ میرے خیال میں تو انڈیا کا سب سے مہنگا, بلکہ دنیا کا سب سے مہنگا ایکٹر ہے. بہترین, زبردست. کام کیا, محنت کی. مقصد یہ ہے کہنے کا آپ کا کہ صرف خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا. بعض اوقات ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں کہ جو خوبصورت نہ بھی ہوں لیکن ایک خوبصورت بن جاتے ہیں. اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دینا چاہتا ہے, صحیح, تو وہ کہتے ہیں رات کو وہ سوتے ہیں, صبح کو وہ کچھ اور ہوتے ہیں, بہت بڑی اسٹار بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں لگتا, کوئی سا بھی سین چاڑ سکتا ہے. جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے. زبردست. ویسے بہت سارے انڈیا میں بھی ایکٹر ہیں, ہمارے پاکستان میں بھی ایکٹر ہیں, اور ہمارے وہ جو ملہ صاحب تھے ماشاءاللہ, علی گل ملہ صاحب کو دیکھیں. جی جی جی, بالکل. ایک لو لیول سے سٹارٹ ہوئے اور ایک دم سے, اور ان کے پیچھے محنت دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم آج کام کرنے آئے, دوسرے دن ہمیں اچھا رول مل جائے,
تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بالکل. انہوں نے 25 سال سے اس فیلڈ میں مطلب اپنا ایک ٹائم دیا ہے, ایک محنت کی ہے, بہت بڑا ٹائم ہے. تو اب جا کے ان کو ایک ڈائلاگ سے فیمس ہو گئے. مطلب یہی ہے اس فیلڈ میں کہ جب ملنا ہوتا ہے چانس تو ایک ہی چانس سے بندہ آگے نکل جاتا ہے. مطلب لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں تو پوری زندگی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ کر نہیں پاتے. وہی سائڈ رولز یا وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری انڈسٹری میں ایسے بھی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بالکل مطلب وہ نہیں ہے, اس میں ایکٹنگ والا کوئی کیڑا نہیں ہے, تو لیکن ایکٹنگ میں انہوں نے اتنا نام پیدا کیا ہے اور ان کے بغیر ہماری فلمیں ہی نہیں بنتی. بالکل. ادران کو دیکھ لیں, پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا, کوئی گھر میں کوئی ایکٹر, بڑوں میں نہ چھوٹوں میں کوئی ایکٹر نہیں, لیکن آئے فیلڈ میں آئے, اسٹرگل کی اور اپنا نام بنا دیا. اور اب کوئی سی بھی مووی ہو, فلم ہو, ڈرامہ ہو, اس میں وہ آپ کو نظر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے سکہ جمایا, محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اپنے آپ کو دکھایا ہے. چلیں زبردست, بہت اچھا رہا. اور آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بلکہ آپ کے تھرو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کو کیا آپ میسج دیں گے کہ نیو ٹیلنٹ کو پراپر پلیٹ فارم. حکومت پتہ نہیں کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن ہمارا میسج تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت نیو ٹیلنٹ جو ہے, نیو جنریشن ہے, جن کو شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا, صحیح, تھوڑا سا ان کے لیے ایسے کوئی ادارے بنائے, کوئی ایسی جگہیں بنائے, اور سب سے بڑھ کے جو کام کرا رہے ہیں یہاں کے لوگ, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, بیچ میں کوآرڈینیٹر گھس جاتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو ٹائم پہ بجٹ دیں, ان کو پیسہ دیں, جو ان کا حق بنتا ہے. وہ بیچ میں وہ بیچارے سوچ کے آتے ہیں کہ یار چھوٹا سا ایک سین ملے گا, چلو ہم پورا دن لگا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں خرچہ پانی تو مل جائے گا. ہاں, کیونکہ کچھ لوگ اس میں شوق سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ مجبوری کے تحت بھی آ رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں جو مجبوراً ادھر آتے ہیں, کہتے ہیں یار شام کو تھوڑا سا ہمارا 1000 روپیہ بھی مل جائے تو ہمارے لیے بہت ہے, لیکن ان کا وہ 1000 روپیہ بھی کھا جاتے ہیں لوگ. تو اچھا, ایسے بھی لوگ پڑے ہیں اس فیلڈ میں. میرا پیغام ان کے لیے جو بیچ میں لائن پروڈیوسر ہو گئے, ڈائریکٹر ہو گئے, کوآرڈینیٹر ہو گئے, ادارہ یار ٹیلنٹ جو نیو ٹیلنٹ ہے ان کا بجٹ نہیں کھایا کریں, ان کو بجٹ ٹائم پہ دیا کریں, وہ خوش ہو کے دوبارہ. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ٹریننگ سینٹر ایسے بنائے کہ جہاں نیو ٹیلنٹ ہمارا پروموٹ ہو. نوٹس ڈائریکٹر کو لینا چاہیے, مطلب کہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ کوئی بالکل ایسے ادارے یا ٹریننگ سینٹرز بنائے کہ ہمارا جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ جگہ جگہ دھکے کھانے کی بجائے ایک پراپر جو ہے وہ پلیٹ فارم سے یا ٹریننگ سینٹر سے پراپر ایجوکیشن لے کے اور سیکھ کے جائے اس فیلڈ میں آئے, تو مطلب اس کو پھر زیادہ اسٹرگل تو خیر ہوگی, لیکن دھکے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ بچ جائے گا. وہ تھوڑا یہ جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں ان سے بچ جائیں گے. بیچ میں جو فراڈیے ہیں, چکر باز ہیں, یا تھوڑا گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے وہ بچ جائیں گے. ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ جا کے کسی ڈائریکٹر پروڈیوسر کو دکھاتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو فائدہ ہوگا. بہت اچھا. اور جو ہم نے باتیں کی ہیں رضوان بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. نہیں, دل آزاری تو سچی باتیں ہیں, بالکل نکل جاتی ہیں اور بولنی چاہیے, جو سچ ہو وہ بولنا چاہیے. یہ بیچ میں کوئی باتیں زیادہ تر اس طرح کے لوگ نہیں کرتے. چلیں زبردست, یہ ہونی چاہیے. ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں, اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ان کو یہ چیزیں بتائی بھی نہیں جاتی کہ یار نیو ٹیلنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو ایکسٹراز آئے ہوئے ہیں ان کو پانی بھی ملا ہے, ان کو کھانا بھی ملا ہے یا نہیں ملا. صحیح, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو پورا حق مل گیا ہے, ان کو کھانا بھی ٹائم پہ مل گیا ہے, ان کو روٹی بھی ٹائم پہ مل گئی ہے, اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں, علم نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ ڈائریکٹر پروڈیوسر جتنے بھی ہیں, میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جتنے بھی یہ بیچارے نیو ٹیلنٹ آتے ہیں, ایکسٹراز بولتے ہیں, جن کو ایکسٹراز بھی نہیں بولنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ جب نیو ٹیلنٹ اور ایکسٹراز جن کو آپ بولتے ہیں, اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کا کام پورا پراپر سپورٹنگ کاسٹ نہ ہو تو مطلب کام نہیں ہو سکتا. ان کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اب کہیں کراؤڈ دکھانا ہے, کہیں کچھ دکھانا ہے, کہیں پر کلاس روم دکھانا ہے, کہیں پر لڑائی جھگڑا دکھانا ہے, تو یہی کام آتے ہیں یہی لوگ. اگر یہ نہیں ہوں گے, اس کے بغیر آپ کر کے دکھائیں. اگر ہیرو ہیروئن سارا فلم بنا لیتے ہیں, نہیں بالکل
سپورٹنگ کاسٹ کے بغیر تو کچھ بھی بغیر ناممکن ہے. کیسے کریں گے؟ صحیح بات تو ہے. ان کو اہمیت دیں گے، ان کو عزت دیں گے.